الرحمن الرحیم ثم تولیتم من بعد ذلک فلولا فضل اللہ علیکم ورحمتہ لکنتم من الخاسرین۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر ہے 64۔ اس سے پہلے سابقہ آیت میں آیت نمبر 63 میں ہم نے پڑھا، آپ کو یاد ہوگا کہ اللہ تعالیٰ نے تورات دیتے ہوئے پہاڑ طور پہاڑ ان کے سروں پہ بلند کیا اور انہیں فرمایا کہ لو اچھا ہم کس قدر خوش قسمت ہیں کہ انہیں حکم دیا گیا تھا خذوا ما آتیناکم بقوۃ واذکروا کہ اس کو مضبوطی سے پکڑو، اس کو یاد کرو، لیکن آپ دیکھیں کہ ان میں تورات کا کوئی حافظ ہے، بہت کم ہوں گے، انجیل کا کوئی حافظ ہے، لیکن قرآن کریم کے حافظ ان کی کوئی تعداد نہیں ہے۔ تو اللہ سے یہ دعا کریں کہ اللہ تعالی ہمیں اس کے صرف لفظ ہی نہیں، اس کے احکامات بھی یاد رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اب ہوا کیا، جب انہوں نے تورات لے لی تو جو ان کا اب تک ہم نے پڑھا، جو ان کا آپ کہہ لیں وتیرہ کہہ لیں، ان کا ایک ایٹیچیوڈ کہہ لیں کہ وہ اس طرح ڈیولپ ہو چکا تھا، عادت بن چکی تھی کہ جہاں پھنسے وہاں گڑ گڑا لیا، جیسے ہی نعمت ملی فوراً اللہ کے منکر ہو گئے۔ یہاں بھی ایسا ہی ہوا، وہ جب وہ طور پہاڑ سر پہ ان کے اٹھایا گیا، کہا لو، انہوں نے لے لی۔ قرآن فرما رہا ہے ثم تولیتم من بعد ذلک، اس کے بعد پھر حسب عادت ثم تاخیر کے لیے، تراخی کے لیے آتا ہے، کچھ دیر گزرنے کے بعد تم پھر دوبارہ اس راستے سے پھر گئے، تم نے دوبارہ وہ نافرمانی کا راستہ اختیار کر لیا۔ اب اللہ تعالیٰ نے جو اگلا جملہ فرمایا بہت اہم ہے، فرمایا فلولا فضل اللہ علیکم ورحمتہ، اگر اللہ کا فضل اور اس کی رحمت نہ ہوتی لکنتم من الخاسرین، تو پھر تم نامرادوں میں سے تھے، پھر تم خسارہ اٹھانے والوں میں سے تھے۔ ہم کس قدر رکھیں، کس قدر خوش قسمت ہیں، ہم نافرمانی بھی کریں، اس کی حکم عدولی بھی کریں، لیکن وہ اپنا فضل کبھی ہم سے روکتا نہیں، اپنا فضل کبھی ہمارے لیے روکتا نہیں، اپنی رحمت کے دروازے کبھی ہمارے لیے بند نہیں کرتا۔ ہم جس قدر مرضی گناہ کرتے رہیں، کبھی بھی ہمارے لیے رزق کے دروازے بند نہیں کرتا، ہمیں گاہے بگاہے کچھ نہ کچھ نصیحت کرتا ہے، کبھی تھوڑا سا جھٹکا دے کے کھینچ کر، لیکن کبھی بھی اس کی رحمت کا چشمہ کبھی بھی سوکھا نہیں۔ وہ اسی لیے کہا تھا نا، عدل کرے تھے تھر تھر کمبن، اور فضل کرے تھے بخشے جاون میں جائے منہ کالے۔ وہ مقصد یہ ہے کہ اگر وہ عدل کرنے پر آئے تو پھر ہم میں سے کوئی بھی اس کی رحمت کا مستحق نہیں، یہ اس کا فضل ہے، یہ اس کا فضل ہے کہ ہم چلتے پھرتے ہیں، ورنہ ہمارے گناہ آپ تقابل کر کے دیکھ لیں، ہم نے کوئی ایسا گناہ نہیں ہے جو ان لوگوں نے ہم سے پچھلی قوموں نے کیا اور ہم نے وہ نہ کیا، ہم نے وہ سارے کیے، لیکن صرف وہ کتنی کمال کی امید افزا آیت ہے، فرمایا محبوب صلی اللہ علیہ حبیبہ دائماً ابدا، آپ ان میں موجود ہیں، آپ کے ہوتے ان پہ اللہ کا عذاب نہیں آ سکتا، یعنی محبوب اللہ کی یہ شان ہی نہیں ہے کہ آپ ان میں ہوں اور ان پہ عذاب آ جائے۔ تو یہ حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کی ذات کا رحمت ہونا۔ تو فرمایا ثم تولیتم، تم نے اعراض کیا۔ اب اس کے تحت مفسرین نے لکھا کہ اچھا میں وہ بات بتاتا چلوں، امت دو طرح کی ہوتی ہے۔ امت کتنی طرح کی ہوتی ہے؟ دو طرح کی، ایک ہوتی ہے امت دعوت اور ایک ہوتی ہے امت اجابت، یعنی آپ قرآن کریم کی لوگوں کو دعوت دیں، کافروں کو، تو ان کو آپ نے دعوت دے دی ہے، یعنی وہ امت دعوت میں شمار ان کا ہو چکا ہے۔ جنہوں نے قبول کر لیا وہ بنے امت اجابت، قبول کرنے والے۔ تو اب بنی اسرائیل بھی نبی کی امت ہیں، حامل کتاب ہیں، اور ان کو کتاب دی ہوئی ہے، لیکن جب وہ راستے سے پھر گئے تو پھر ان کا حال کیا ہوا؟ تو یہی بات مفسرین فرماتے ہیں، ہمیں بھی صاف صاف بتایا جا رہا ہے کہ جب تک تم کتاب کے عامل رہو گے، کتاب پر عمل پیرا رہو گے، تب تک تم دنیا کی عظیم قوموں میں شمار ہوتے رہو گے، لیکن جہاں تم نے اس کتاب کا ساتھ گوا دیا، چھوڑ دیا،
وہاں پھر یہ ہوگا کہ تم دیکھو ان لوگوں کو، اللہ نے قرآن کریم میں فرمایا دیکھو وہ لوگ جو تم سے پہلے تھے تم تو کچھ بھی نہیں ہو، واقعی ہم کچھ بھی نہیں ہیں، وہ لوگ جو تم سے پہلے تھے دیکھو آج وہ ان کا نام و نشان تک نہیں، کہاں ہیں وہ؟ تو قرآن ہمیں بھی یہ فرما رہا ہے کہ تمہاری بقا اور تمہاری فلاح کا دار و مدار بھی اس کتاب سے وابستہ رہنے میں ہے، جس طرح ان لوگوں کے ساتھ تھا۔ انہیں تو ہم نے اس طرح سے دی بھی، لیتے ہو کہ نہیں لیتے؟ اس کے باوجود اللہ نے پھر آخر میں اپنے فضل کا تذکرہ کیا۔ تو وہ اقبال نے کتنا حسین نقشہ کھینچا ہمارے لیے، کہا ہر کوئی مست میں ذوق تن آسانی ہے، کہ ہر کوئی جو ہے نا وہ اپنے جسم کو پالنے میں لگا ہوا ہے، اپنے جسم کو پالنے میں لگا ہوا ہے۔ کہتے ہیں ہر کوئی مست میں ذوق تن آسانی ہے، تم مسلمان ہو یہ انداز مسلمانی ہے، تم مسلمان ہو یہ انداز مسلمانی ہے، حیدری فقر نے دولت عثمانی ہے، تم کو اسلاف سے کیا نسبت روحانی ہے۔ پھر کہا وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر، اور تم خوار ہوئے تارک قرآن ہو کر۔ آج ہمارا حال بھی یہی ہے۔ دعا کریں اللہ سے کہ اللہ تعالی ہمیں اس کتاب کے ساتھ محبت عطا فرمائے، اور ہمیں اس کتاب کا فہم عطا فرمائے، ہمیں اس کتاب کی سمجھ عطا فرمائے۔ آمین۔